السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن۔ محترم حضرات، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی نیت سے کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل سے آمین کہہ لیجیے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات پہلے سے موجود ہیں، یقینی طور پر اللہ اس کے رسول کی بات آپ سننا چاہتے ہیں۔ جن کا نہیں سننا ہے وہ تو اخیر میں آئیں گے، اور اخیر میں آنے والے ہی اعتراض بھی کرتے ہیں کہ وقت زیادہ ہو گیا۔ ان کو سننا نہیں ہے، جن کو سننا ہے پہلے سے موجود ہیں، اور پہلے سے جو موجود ہیں ان کو اعتراض بھی نہیں ہے۔ 2-4 منٹ آگے پیچھے ہوا تو اعتراض بھی نہیں ہے۔ وہ جن کو سننا نہیں ہے وہ اخیر میں آتے ہیں، عربی خطبہ کے بعد آتے ہیں، نماز شروع ہو جاتی ہے جب آتے ہیں بہت سارے لوگ، اور سلام ہوا پھر وہ بھاگتے رہتے ہیں۔ اعتراض ایسے لوگوں کو ہوتا ہے، آپ ایسے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ کے گھر میں حدیث میں ہے کہ مومن کا دل اللہ کے گھر میں ایسے ہی لگتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہے۔ اگر مچھلی کو پانی سے نکال کے آپ مخمل کے گدے پہ، بہترین گدے پہ لٹا دیجئے، سکون آئے گا؟ وہ تڑپتی رہے گی، کیونکہ مچھلی کو پانی کے بغیر چین نہیں آتا ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ مومن کا دل بھی مسجد سے لگا رہتا ہے۔ ایک نماز پڑھ کے گئے، دکان میں ہیں، لیکن ذہن میں ہے کہ اذان ہونے والی ہے، عصر کا وقت آنے والا ہے۔ عصر پڑھ کے گئے، ذہن میں ہے مغرب کی جماعت ہونے والی ہے۔ یعنی مومن کا دل مسجد سے لگا ہوتا ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ کسی کو مسجد سے اگر نفرت ہے یا مسجد میں جی نہیں لگتا ہے تو پھر اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ میں نے جو ابھی حدیث پڑھی ہے مختصر سی حدیث ہے، 3 لفظوں پر مشتمل حدیث ہے، بہت ہی مختصر حدیث، اور 3 لفظ اس کے اندر موجود ہیں، لیکن بہت ہی جامع حدیث ہے، اور مومن کے لیے اس میں بڑے تعلیمات ہیں، ہمارے لیے آپ کے لیے بڑے تعلیمات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: المؤمن مرآۃ المؤمن،
ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہوتا ہے۔ 3 لفظ، المومن، مرآت، المومن، یہ حدیث 3 لفظوں پر مشتمل ہے، مختصر حدیث ہے جس کا ترجمہ میں نے عرض کیا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ اس میں بڑا سبق ہے، غور سے سنیں گے انشاءاللہ۔ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ جیسے ایک آدمی آئینے کے سامنے جب جاتا ہے تو آئینہ بڑی خاموشی کے ساتھ چہرے کے پوری حالت کو بتا دیتا ہے، کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے، کیا گندگی ہے، کیا صفائی ستھرائی ہے، آئینہ بتاتا ہے نا۔ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ آئینہ سامنے ہے، وہ بتا دیتا ہے چہرے پہ یہ داغ لگا ہوا ہے، یہ دھبا لگا ہوا ہے۔ تو کوئی آدمی آئینے سے غصہ ہوتا ہے کیا؟ کوئی عقل مند آدمی جس کے پاس عقل ہے آئینے سے غصہ ہوتا ہے کہ تم نے ہمارے چہرے کے داغ کو بتا دیا؟ بلکہ وہ تو اور خوش ہوتا ہے کہ میں نے آئینہ دیکھا اور آئینے نے چہرے پہ جو داغ لگا تھا بتا دیا۔ کوئی غصہ نہیں ہوتا ہے، کوئی نہیں کہتا آئینہ کو کہ تم نے ہمارے چہرے پر داغ لگا دیا ہے، تم نے ہمارے چہرے کو داغدار بنا دیا ہے۔ بلکہ الٹا کیا کرتا ہے؟ بھئی اچھا ہوا میں نے آئینہ دیکھ لیا، آئینہ نے خاموشی سے بتا دیا کہ بھئی یہاں داغ لگا ہے، اب آدمی کا کام کیا ہے؟ اس داغ کو صاف کرے، ہے نا؟ اس آئینے کا ممنون ہے کہ آئینہ نے بتایا ہے۔ ایسے ہی اس حدیث میں ہے، ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ مومن کے اندر اگر کوئی کوتاہی ہے، کسی کی نماز میں خرابی ہے، کسی کی زندگی میں کوئی برائی ہے، اپنی برائی آدمی کے سمجھ میں جلدی نہیں آتی ہے۔ ایک آدمی نماز غلط پڑھ رہا ہے، اس کو نہیں پتہ ہے۔ ایک آدمی معاملات غلط کر رہا ہے، اس کو نہیں پتہ ہے۔ ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، نہیں پتہ ہے۔ جیسے ابھی بات چل رہی تھی اور لوگوں نے بتایا کہ 90% یہ عام ہو گیا ہے، لوگ ڈاؤن پیمنٹ دے کر 10-20 ہزار دے کر لاکھوں کی گاڑی اٹھا لیتے ہیں، پھر وہ سود ملا کر دیتے رہتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب نے بتایا، اور کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ایک جاننے والے انہوں نے بڑی لمبی چوڑی گاڑی لی اور ہمارے پاس لے کے آئے، دکھایا، بڑے خوش تھے، یہ گاڑی لیا ہے میں نے۔ باتوں باتوں میں میں نے ان سے پوچھا کتنے میں لیا، کیا کیا ہے، تو بتایا کہ 20 لاکھ کے آس پاس کی کوئی گاڑی ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں نے ان کے بچے سے پوچھا، کیونکہ ان کی مالی حالت کا اندازہ ہے، میں نے پوچھا ڈاؤن پیمنٹ کتنا کیا ہے؟ وہ تو بتانے والے نہیں تھے۔ بچے نے فوراً کہا کہ 1,15,000 ڈاؤن پیمنٹ کیا، مطلب سود پہ لیا ہے۔ یہی مطلب ہے نا بھائی، 1,15,000 روپے ہم نے ڈاؤن پیمنٹ کیا ہے، باقی اور جو پیسہ دینا ہے وہ قسطوں میں دیتے رہنا ہے، اور قسط جو ہوتا ہے سود کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ کوئی بھی گاڑی والا، کمپنی والا لاکھوں کی گاڑی دے کر بغیر سود کے قسط نہیں متعین کرتا ہے نا، سود سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ عام وبا ہے۔ ابھی آنے سے پہلے بھی ایک صاحب تذکرہ کر رہے تھے کہ ہمارے ایک دوست نے یہ گاڑی لیا، حالانکہ اچھی بھلی گاڑی ہے، زندگی گزر رہی ہے، پھر بھی شوق ہے اس کے لیے ڈاؤن پیمنٹ کر کے۔ یہ ڈاؤن پیمنٹ کا جو مسئلہ ہے، میں نے کہا ان سے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ اکثریت جانتی ہے کہ سود سے جڑا ہوا جو بھی معاملہ ہوگا یہ حرام ہے۔ شریعت نے، اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں سود کو جنگ قرار دیا ہے۔ سود سے آدمی کو ہر حال میں بچنا چاہیے۔ اب ایک مسئلہ میں نے بتا دیا، اب ایک آدمی ہے مجمع میں غصہ ہو رہا ہے، ایک آدمی غصہ ہو رہا ہے۔ علماء کرام جو بیان کرتے ہیں اور جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں ہوتی عوام میں برائی، وہ تو بیان کرنا ہی پڑے گا نا۔ ایمانداری کا تقاضا ہے کہ ہم ایسا بیان کریں جو معاشرے کو ضرورت ہے۔ آسمان و زمین کی ہوائی تقریر کرنا یہ ایمان کے خلاف ہے۔ یہ
ہم خامخواہی کے لیے ایسی بات کریں جس کی ضرورت نہیں ہے. بھئی بات ایسی ہونی چاہیے جس کی ضرورت ہے. تو علماء کرام جو بیان کرتے ہیں بھئی شریعت کی نگاہ میں یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے. مثلا فٹ پاتھ پہ کوئی دکان لگا رہا ہے، صحیح نہیں ہے، یا اس طرح کوئی تجارت کر رہا ہے، صحیح نہیں ہے، یہ ڈاؤن پیمنٹ کا معاملہ ہے، صحیح نہیں ہے. کوئی کرائے پہ دکان لیے ہوا ہے اور کرایہ صحیح طور پر ادا نہیں کر رہا ہے، مالک کو تکلیف دے رہا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ صحیح نہیں ہے، آپ جانتے ہیں. اب اگر کوئی عالم بیان کرتا ہے تو کوئی آدمی اگر اس سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا ناراض ہونا ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی آئینے پر ناراض ہونے لگے. آئینہ کے سامنے کھڑے ہوئے آئینہ نے بتا دیا بھائی تمہارے چہرے میں داغ ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ اس کو داغ کو صاف کر لینا چاہیے. نہیں یہ کہ آئینے کو غصہ، آئینے پر غصہ. وہ ایک لطیفہ ہے، لیکن آج ایسے ہی چل رہا ہے کہ ایک حبشی جس نے زندگی میں کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا، زندگی میں کبھی اس نے اپنی شکل آئینے میں نہیں دیکھا تھا، جنگلی حبشی ہے، اپنی جگہ پہ زندگی گزر رہی ہے. ایک دفعہ کہیں اس نے کچرے کے ڈھیر پہ ایک چمکتی ہوئی چیز دیکھا. دیکھا پتہ نہیں کیا چیز ہے، یہ آئینہ کبھی نہیں دیکھا تھا. اب اس نے اٹھایا کہ دیکھیں یہ چمکتی چیز کیا ہے، وہ آئینہ تھا. آئینے کو اپنے چہرے کے سامنے کیا تو اس کی اپنی شکل نظر آئی. اپنی شکل اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا. اس نے آئینے کو پٹک دیا، تو اتنا گندا، اتنا برا ہے، جبھی تو کسی نے تم کو کچرے پہ لا کے ڈال دیا ہے. آئینہ نے اس کی شکل بتایا، اس کی اپنی شکل آئینے میں نظر آئی. تو وہ آدمی کیا کر رہا؟ آئینہ کو پٹک دے رہا ہے کہ تو اتنا برا ہے، غلیظ ہے، جبھی کسی نے تم کو یہاں کچرے پہ لا کے ڈال دیا ہے. ارے تمہاری شکل اس نے بتایا ہے، تمہارے چہرے پہ جو داغ ہے، جو دھبا ہے، جو شکل ہے، آئینہ نے بتایا. تو یہ علماء کرام جو بیانات کرتے ہیں وہ اصل میں ہمارے اندر جو معاشرے کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر اور مسجدوں میں، نماز کے اندر یہ اور جو برائیاں ہیں اس کو بتاتے ہیں تاکہ کوئی بندہ ناواقفیت کی بنیاد پہ اگر کر رہا ہے تو اپنی اصلاح کر لے. وہ ہے نا. لیکن جو آدمی واقفیت کی بنیاد پہ کر رہا ہے مجھے معلوم ہے ڈاؤن پیمنٹ، مجھے معلوم ہے کہ حرام ہے، معلوم ہو کہ کوئی اگر حرام کر رہا ہے تو ظاہر اس کا تو علاج نہیں ہے نا. آپ سوتے ہوئے کو جگا سکتے ہیں لیکن جو جاگا ہوا ہے اس کو کیا جگائیں گے آپ؟ جو آدمی اللہ اس کے رسول کو بات کو ماننا چاہے اس کو بتائیں آپ، لیکن جو سرے سے طے کر چکا ہے ان کو نہیں ماننا ہے، آپ کیا کر لیں گے؟ اور اس کی غصہ کرنے سے بھی کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. تو علماء کرام پر ناراضگی کا ظاہر کرنا یہ ایسی ہے جیسے آئینے پر غصہ کا اظہار کرنا. مومن کے لیے آئینہ ہے، ایک مومن کی ذمہ داری ہے. عام لوگوں کی بات بھی کر رہا ہوں. عام مومن اگر دیکھے کہ بھئی ہمارے کسی بھائی کے اندر کسی نماز میں کوتاہی ہے یا کسی اور معاملے میں، ذمہ داری ہے مومن کی کہ اس کو بتائے. بتانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ابھی چھوٹے ہیں. انہوں نے ایک جگہ دیکھا، دریائے فرات کے کنارے کھڑے ہیں اور دیکھا کوئی بڑے میاں ہیں، بوڑھے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، وضو کر رہے ہیں اور وضو جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں کر رہے ہیں. حضرت حسن حسین نے دیکھا کہ یہ صاحب جو ہیں بڑی عمر کے ہیں اور وضو ان کو نہیں آتا، صحیح نہیں معلوم ہے. اب کیسے بتایا جائے؟ اگر جا کے بتا دیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو وضو نہیں آتا ہے تو تکلیف ہوگی. تو حضرت حسن حسین گئے اور جا کے کہنے لگے چچا جان ہم لوگ آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، ذرا آپ دیکھیے غور سے ہمارا وضو صحیح ہے کہ نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے چلو. اب دونوں بھائیوں نے وضو کیا، جو سنت کا طریقہ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، جو حدیث میں تعلیم، اس کے مطابق جب وضو کیا تو وضو کے اخیر میں بڑے میاں نے، چچا جان نے کہا بیٹے تمہارا وضو صحیح ہے، ہمارا وضو کا طریقہ غلط تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا. تو ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کسی بھائی کی نماز صحیح نہیں ہے بتا دیں. اگر وہ غصہ کرتا ہے اس کی مرضی، وہ جانے. تو بہرحال یہ علماء کرام جو بتاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء کسی کو کافر بناتے ہیں، کسی کو فاسق بناتے ہیں، کسی کو بدعتی بناتے ہیں، کسی کو گناہگار بناتے ہیں، کسی کو حرام خور بناتے ہیں.
حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، بھائی علماء بناتے نہیں ہیں، علماء کافر نہیں بناتے ہیں، علماء فاسق نہیں بناتے ہیں، علماء مشرک نہیں بناتے ہیں، علماء بدعتی نہیں بناتے ہیں، علماء گناہگار نہیں بناتے ہیں، بلکہ بتاتے ہیں آپ کے اندر کفر آ گیا ہے، بتاتے ہیں یہ کافر ہے، آپ گناہ میں مبتلا ہو آپ کو پتہ نہیں ہے، بتاتے ہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ آدمی فسق کا کام کر رہا ہے، علماء بتاتے ہیں یہ فاسق ہے یہ آدمی، تو علماء کافر بناتے نہیں ہیں، گناہگار بتاتے نہیں ہیں، بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں بھئی تمہارے اندر یہ برائی ہے، تمہارے اندر یہ خرابی ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا تھا؟ اصلاح کرو اپنی، بھئی اصلاح کے لیے بیٹھے ہو، اپنا وقت لگا کے بیٹھے ہو، اصلاح کی نیت سے سنو، دعا کر کے بیٹھو اور پوری توجہ کے ساتھ اپنی اصلاح، جو ہمارے اندر برائی آئے ایک ایک اصلاح کریں گے تبھی تو ہماری اصلاح ہوگی نا۔ ہم توجہ نہیں دیں گے، موت آ جائے گی، قبر میں چلے جائیں گے، ہماری اصلاح کیسے ہونے والی ہے؟ ایسے ہی ایک آدمی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہے، لیکن ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد کہا بھئی تمہارے اندر فلاں برائی ہے، تمہارے اندر فلاں خرابی ہے، تمہارا ہارٹ کچھ کم کام کر رہا ہے، کڈنی کا پرابلم ہے، خدا نہ خواستہ اللہ سب کو صحت عطا فرمائے۔ اب ڈاکٹر جو بتا رہا ہے وہ بیمار نہیں بنا رہا ہے، وہ بیمار نہیں، اس کے کہنے سے آپ بیمار نہیں ہو گئے، بلکہ بیماری جو آپ کے اندر ہے ڈاکٹر نے چیک کر کے بتایا کہ بھئی آپ کے اندر یہ بیماری ہے، علاج کرا لو۔ آدمی ڈاکٹر کا احسان مانتا ہے، بھئی ڈاکٹر نے بتایا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ دہلی میں، ان کے زمانے کی بات ہے کہ دہلی میں نابینا حکیم تھے، پہلے کے حکیم جو ہے بڑے حکمت والے ہوتے تھے تو نابینا تھے وہ، تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کی دوا کے لیے ہم جاتے، دہلی کے بڑے مشہور نابینا حکیم مشہور تھے وہ، تو ان کے پاس گئے، آنکھوں سے نہیں دکھتا حکیم صاحب کو، مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں کہ والد صاحب کی دوا کے لیے میں نے جا کے کہا کہ میں والد صاحب کی دوا کے لیے آیا ہوں، تو حکیم صاحب نے کہا بیٹے پہلے میں تمہاری دوا، تم کو دوا دوں گا، تمہاری دوا بناتا ہوں، بعد میں والد صاحب کی دوا۔ تو انہوں نے کہا ہکا بکا رکھ کے میں تو ٹھیک ہوں، والد صاحب کی دوا لینے آیا۔ خیر انہوں نے 5 دن کی دوا بنا کے حکیم صاحب نے مفتی صاحب کو دے دیا، ابھی نوجوان ہیں، کہ یہ دوا آپ کھا لینا صبح شام دوپہر، 5 دن کے بعد آنا۔ اس کے بعد ان کے والد صاحب کی دوا دی، لے کے گھر گئے، والد صاحب سے کہا کہ میں آپ کی دوا لینے گیا تھا، وہ نابینا حکیم صاحب نے مجھ سے کہا کہ میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دوا دے دیا ہے، کیا کروں؟ والد صاحب نے کہا کہ آپ دوا کھاؤ، ڈاکٹر صاحب نے جو دوا دیا ہے حکیم صاحب نے وہ دوا لیتے رہو۔ 1 ہفتہ تک دوا لیا، اس کے بعد دوبارہ پھر حکیم صاحب کے پاس گئے، تو نابینا حکیم صاحب نے کہا کہ اب الحمدللہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ پہلے بھی سمجھ میں نہیں آیا کیا تھا، فرمایا کہ تمہاری آواز سے مجھے پتہ لگ گیا کہ تمہارے پھیپھڑے میں بیماری ہے، اگر دوا نہ دی جاتی تو آئندہ چل کے وہ ٹی بی کی شکل اختیار کر لیتا، ہم نے دے دیا، 1 ہفتہ کھا لیا، الحمدللہ اب تم بچ گئے، ٹی بی سے بچ جاؤ گے، پھیپھڑا تمہارا درست ہو گیا ہے۔ تو اب ڈاکٹر نے جو بیماری بتایا وہ بیماری بتایا، بیمار نہیں کر دیا اس نے، بیماری پیدا نہیں کر دی اس نے۔ ڈاکٹر تو یہی کرتا ہے نا بھائی، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے دیکھا آپ کے اندر فلاں بیماری ہے، اب وہ آپ کو بیمار نہیں بنا رہا ہے بلکہ آپ کی بیماری کو بتا رہا ہے۔ ایسی علماء کرام کہتے ہیں بھائی یہ حرام ہے، یہ فسق ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، تو علماء کافر اور فاسق کا گناہگار نہیں بنا رہے ہیں بلکہ بتا رہے ہیں کہ یہ عمل گناہ ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جب بتا رہے ہیں تو پھر زبان کھولنے کی گنجائش بھی نہیں ہے نا۔ جب یہ بتا رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اپنی بات ہو تو میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا کسی کو انکار کرنے کا اختیار ہے، لیکن جب بات اللہ اس کے رسول کی ہوگی، قرآن و حدیث کی بات ہوگی تو مومن کم سے کم انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول کی بات پہ کوئی تنقید کرتا ہے تو آپ سمجھ لو ایمان کی خیر، ایمان کہاں باقی رہے گا۔ اس لیے مومن کو ایمان بچانے کے لیے اللہ اس کے رسول کی باتوں پر سر جھکانا پڑے گا۔ مومن کے لیے آئینہ ہے، یہ علماء کرام بھی جو بتاتے ہیں آئینہ کے مانند ہیں، بتاتے ہیں بھئی ہمارے معاشرے میں یہ برائی عام ہو گئی، یہ برائی عام ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ سوچ رہا ہوگا یہ چیز حرام نہیں رہا، یہ چیز صحیح ہے،
علماء بتاتے ہیں کہ بھئی آپ سمجھو پہلے کہ حرام ہے کہ نہیں ہے، اس کے مطابق آپ قدم اٹھاؤ، انشاءاللہ برکت آئے گی۔ تو مومن کے لیے تو ایک بات ہے، مومن کے لیے آئینہ ایک سبق ہے۔ دوسرا سبق یہ بھی ہے کہ ایک آدمی آئینے کے سامنے کوئی کھڑا ہو گیا، اس کے بعد دوبارہ پھر کھڑا ہوا، آئینہ نے پھر بتا دیا کہ یہ تمہارے چہرے پہ داغ ہے، تیسری بار پھر کھڑا ہوا، پھر بتا دیا، چوتھی بار کھڑا ہوا، آئینہ نے بتا دیا۔ جتنی بار آئینہ کے سامنے کوئی جائے گا، آئینہ بتائے گا نا، آئینہ یہ تو نہیں بولے گا میں 4 بار بتا چکا ہوں اس لیے اب نہیں بتاؤں گا، جاؤ چولہے بھار میں تو کرنا ہو کرو تم، نہیں نا، جتنی بار جاؤ گے آئینہ بتاتا رہے گا۔ یہی کام علماء کرام کا ہے، یہی کام جو مومن کا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے اندر کوئی برائی دیکھ رہا ہے، کوئی غلطی دیکھ رہا ہے، نماز درست نہیں ہو رہی ہے، معاملات درست نہیں ہو رہے ہیں، بتاؤ، 1 بار نہیں 10 بار بتاؤ، تھکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، اے نبی آپ داروغہ نہیں ہیں، کسی کو عمل پہ مجبور نہیں کر سکتے ہیں، ہمارا کام بتانا ہے، ہم بتائیں گے۔ ہاں البتہ ایک بات ان کے لیے بھی ہے جو بتاتے ہیں، مومن کا مسئلہ، مومن کے لیے آئینہ ہے۔ کوئی آدمی اگر آئینہ کے سامنے جائے، آئینہ دیکھا کچھ خرابی، اب آئینہ سے ہٹ گئے، بات ختم ہو گئی۔ اب وہ آئینہ یہ کام نہیں کرے گا کہ سب کو بتاتا پھرے کہ بھئی فلاں کے اندر یہ ہے، بھئی یہ کام نہیں، بلکہ خاموش بتا دیا، ہو گئی بات ختم۔ دوسرے کے اندر وہ پرچار کرتا نہ پھرے۔ ایک مومن نے دوسرے مومن کے اندر برائی دیکھا، بتا دیا، بات ختم، وہیں بھلا دو۔ اب پورے معاشرے میں بتاتے مت پھرو فلاں صاحب میں یہ برائی، فلاں یہ برائی، اور آپ بتانے سے تھکو بھی نہیں۔ جتنی بار آئینہ کے سامنے جاؤ گے آئینہ بتاتا رہے گا، اور آئینہ کبھی آپ کو مجبور نہیں کرے گا کہ آپ دور کرو، بتا دے گا برائی ہے، آپ کا کام ہے دور کرنا۔ ایسی علماء کے پاس کوئی پولیس تو ہے نہیں کہ وہ پولیس سے ڈنڈا مروا کر کے آپ کو عمل کرا دیں گے، کام تھا بتا دیا۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم نہیں کریں گے عمل، جاؤ تم جانو اپنا، اللہ کو جواب دے لو، علماء کا کام کہنا ہے، وہ تو کہیں گے ہی بہرحال۔ تو یہ مومن کے لیے آئینہ ہے، اور آئینہ کا مطلب میں نے بتایا کہ کیا ہوتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے آگے بڑھیں گے آپ، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہر مومن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہے نا؟ کوئی مومن ایسا نہیں جو دعویٰ نہ کرتا ہو، ہر مومن اللہ سے ہم کو محبت ہے۔ تو اللہ نے ایک مثال، بھئی ہر دعویٰ کے لیے دلیل، آپ کہتے ہو کہ اللہ سے محبت ہے، تو ہر دعویٰ، یہ تو ایک دعویٰ ہوا نا، اور ہر دعویٰ کے لیے دلیل، بغیر دلیل کے کوئی دعویٰ معتبر نہیں ہے، دلیل چاہیے نا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری اتباع کرو گے تو مطلب ہے کہ واقعی اللہ سے محبت ہے۔ اگر رسول اللہ کی اطاعت زندگی میں نہیں ہے، سنت کے مطابق زندگی نہیں ہے، گناہوں سے اجتناب نہیں ہے، پھر کہتا ہے کہ اللہ سے محبت ہے، یہ محبت معتبر نہیں ہے، چونکہ دعویٰ کے ساتھ دلیل نہیں ہے۔ مثال سے سمجھیے آپ، ایک بیٹا ہے، کہتا ہے مجھے اپنے ابا سے بڑی محبت ہے، اور اس کا باپ معذور ہے، وہ چل پھر نہیں سکتا ہے، معذور ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے، اور بیٹا کہتا ہے کہ مجھے باپ سے محبت ہے۔ تو بیٹے کا یہ کہنا کہ باپ سے محبت ہے دعویٰ ہے نا، دلیل چاہیے نا۔ اب اس کے بعد جو ہے دلیل، باپ کہتا ہے بیٹے ذرا ایک گلاس پانی پلانا، بیٹا کہتا ہے نہیں محبت تو ہے مگر ہم پانی کا گلاس نہیں لا کے دے سکتے ہیں، دلیل دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ساری دنیا کہے گی یہ دعویٰ جھوٹا ہے، باپ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اور ایک گلاس پانی لا کے دینے کو تیار نہیں ہے، تو دعویٰ جھوٹا ہوا نا۔ ایسی راستے میں چند عورتیں جا رہی ہیں، کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کے ایک آدمی کہتا ہے یہ میری بیوی ہے، ٹھیک ہے، کسی نے کہا میری بیوی ہے، یہ دعویٰ ہوا۔ دلیل، بھئی دلیل تو پیش کرنا پڑے گا، تمہارا کب نکاح ہوا، کہاں نکاح ہوا، دلیل تو دینا پڑے گا نا۔ بغیر دلیل کے ایسے ہی کہہ دیا یہ میری بیوی ہے تو پھر جوتے کھانے پڑیں گے نا۔
تو ہر دعوے کے ساتھ دلیل ہے تو دعویٰ معتبر ہے، اگر دلیل نہیں ہے ایسے ہی مومن کہتا ہے کہ اللہ سے محبت ہے، یہ ایک دعویٰ ہوا، اس کی دلیل کیا ہے؟ تمہاری زندگی میں رسول اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے، گناہ سے پرہیز ہونا چاہیے، حرام باتوں سے اجتناب ہونا چاہیے، حلال کے دائرے میں زندگی گزرنی چاہیے، اللہ نے جس کو ناپسند کیا رسول اللہ نے ناپسند کیا ہمیں بھی چھوڑنا چاہیے، اور جن کو پسند کیا اس پر عمل کرنا چاہیے، تبھی تو ہوگا معتبر نا۔ اور ایک بات یاد رکھو، حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب اللہ سے محبت کرتا ہے، سچی محبت، اور رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ یحببکم اللہ، جب کوئی آدمی اللہ سے محبت کرے گا، رسول اللہ کی اتباع کرے گا تو اللہ اس سے محبت کریں گے۔ تو کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اللہ جب کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں تو جبریل سے کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کر رہا ہوں، تم بھی محبت کرو، جبریل امی محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے آسمان میں اعلان کر دو تمام فرشتے میرے اس بندے سے جو شریعت پر عمل کر رہا ہے، سنت پر عمل کر رہا ہے، اللہ محبت کرتے ہیں، فرشتے جتنے آسمان کے ہیں سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر آگے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ محبت زمین والوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، واقعی سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، رسول اللہ کی پیروی کرنے والا ہے، تو زمین والوں کے دلوں میں بھی اللہ محبت ڈال دیتے ہیں۔ اس کا الٹا ہے، ایک آدمی سنت کے خلاف کرتا ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، سنت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہا ہے، جھوٹ سچ کی رعایت نہیں کر رہا ہے، جو برائیاں رات دن کر رہا ہے، تو اللہ اس سے بغض کرنے لگتے ہیں۔ جیسے محبت کرتے ہیں ایسی جب برائی کرنے پر اللہ اس سے بغض کرنے لگتے ہیں، اور اللہ بغض کرتے ہیں تو جبریل امی سے کہتے ہیں یہ مبغوض ہے میرے نکاح میں، تم بھی اس کو مبغوض رکھو، اور پھر جبریل امی اعلان کرتے ہیں آسمان والے اس آدمی سے بغض رکھنے لگتے ہیں، اور پھر وہی اعلان زمین والوں میں کر دیا جاتا ہے یہ انسان گناہ گار ہے، شریعت کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، سود کھانے والا ہے، سودی کاروبار کرنے والا ہے، قاتل ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، حلال طریقے سے نہیں کما رہا ہے، جیسے پیسہ ہے کما رہا ہے، لہذا زمین والوں میں اس کے دلوں میں دشمنی اور بغض ڈال دیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج بظاہر دیکھو تو ساری دنیا میں مسلمانوں کے لیے دشمنی ہی ڈال دی گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف مسلمانوں کے خلاف دشمنی ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لے لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پوری زندگی کا جائزہ لو، صرف نماز پڑھنا ہی شریعت کا ایک حکم نہیں ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، معاشرت بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، معاملات بھی ہے، ہماری تجارت بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، ایمانداری کے تقاضے کے مطابق ہونی چاہیے، دوسروں کو دھوکہ دے کر یہ کام کرنا صحیح نہیں ہے، تو جو معاملہ ہو صحیح معاملہ ہونا چاہیے۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو محبت فرماتے ہیں نا، وہ شکل و صورت کی بنیاد پہ نہیں، مال و دولت کی بنیاد پہ نہیں، حسب و نسب کی بنیاد پہ نہیں، اللہ جو محبت فرماتے ہیں ایمان کی بنیاد پر، سنت کی بنیاد پر، اور ایسے ہی اطاعت کی بنیاد پر، یہ اللہ کی بات ہے۔ ایک آدمی بڑا خوبصورت ہے، ایک آدمی بڑا مالدار ہے، ایک آدمی کے پاس بڑے پیسے ہیں، وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب ہے، پیسہ آ رہے ہیں اللہ بڑے محبوب، نہیں غلط ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ قلوب کی بنیاد پہ ہوتا ہے، سیرت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اعمال کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اور میں حدیث سے 3 واقعے آپ کے سامنے بیان کروں گا، حدیث میں جو واقعات ہیں، اور اسود الغابہ ایک کتاب ہے، اسود الغابہ سے علامہ ابن اسیر نے نقل فرمایا ہے، اور علامہ ابن اسیر نے حضرت انس جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں ان سے واقعہ نقل کیا ہے۔ اسود الغابہ میں 3 واقعے، بہت سارے واقعات ہیں لیکن میں 3 واقعے بیان کروں گا جس سے بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ شکل و صورت نہیں دیکھتے ہیں، اللہ لباس کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ مال و دولت کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ کی محبت جو ہوتی ہے قلوب کی بنیاد پہ ہے، ہمارے دل میں اللہ کا کتنا ڈر ہے،
ہمارے دل میں ہماری زندگی میں کتنا تقویٰ ہے اور ہم حلال و حرام کی کتنی تمیز رکھنے والے ہیں، اس کے لیے آپ کو 3 واقعے سنائیں گے۔ یاد رکھیں گے انشاءاللہ، اور نہ صرف یاد رکھیں گے بلکہ اپنے گھروں میں بھی سنائیں گے آپ انشاءاللہ۔ ایک واقعہ اسد الغابہ میں ہے، اور حدیث میں معتبر واقعہ ہے، ان کی کہانی نہیں ہے۔ حضرت ظاہر ابن حزام اشجعی کا واقعہ ہے۔ ایک دوسرا واقعہ حضرت بلال حبشی کا ہے، اور تیسرا واقعہ ایک اسود، یعنی اتنے کالے تھے کہ اسود کے نام سے ہی مشہور ہو گئے، نام تو کچھ اور ان کا تھا۔ تو یہ 3 واقعے، ایک اور واقعہ میں بیان کروں گا، وہ بھی بڑا عبرتناک واقعہ ہے کہ بات سمجھ میں آئے۔ یہ 3 واقعے مجھے بیان کرنا ہے انشاءاللہ، اور حدیث کا واقعہ ہے، پکا واقعہ ہے، آپ سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک اسی سے جڑا ہوا کہ آدمی، حدیث میں آتا ہے اسمع یسمع لک، سنو تمہاری سنی جائے گی، مانو تمہاری مانی جائے گی، تم اطاعت کرو کائنات تمہاری اطاعت کرے گی۔ یہ حدیث ہے چھوٹی سی، 2 لفظ ہے، اسمع یسمع لک، تم سنو تمہاری سنی جائے گی، یعنی تم اللہ کی بات سنو، اللہ تمہاری بات سنے گا۔ تم اللہ اس کے رسول کی بات کو سنو، یعنی زندگی میں داخل کرو، اللہ اس کے رسول تمہارے کام کو بنائیں گے۔ تم اللہ اس کے رسول کو مانو، کائنات کا ہر ذرہ تمہاری بات مانے گا۔ تم اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلو گے، یہ پوری کائنات تمہارے اشارے پر چلنے والی ہے۔ یہ حدیث ہے موجود اپنے، جن لوگوں نے کیا انہوں نے دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، تو انہوں نے شادی نہیں کیا تھا۔ شادی تو سنت ہے نا، پھر شادی کیوں نہیں کیا تھا؟ کوئی سوال کر سکتا ہے؟ بھئی کوئی عذر ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کیا۔ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جونپوری، جو ہمارے شیخ تھے، مظاہر علوم سہارنپور کے شیخ الحدیث تھے، بڑے عالم تھے، امیر المومنین فی الحدیث تھے، حضرت نے شادی نہیں فرمایا تھا، بڑے خوبصورت تھے، رات دن حدیث میں۔ تو حضرت خود حدیث میں فرمایا کرتے تھے کہ بھئی میں نے شادی نہیں کی ہے۔ کسی نے سوال کیا تو حضرت نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میری شادی کی جب عمر تھی، اس زمانے میں اکثر بیمار رہا کرتا تھا۔ اب بیماری کی وجہ سے میں شادی کر لیتا، بیوی کے حقوق ادا نہ ہوتے۔ یہ تو شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ بھئی کسی کو شادی کر کے لا رہے ہیں، اس کے حقوق تو ادا کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت چاہیے نا۔ فرمایا کہ اس زمانے میں بیمار رہتا تھا میں، اس لیے ہم نے شادی نہیں کیا۔ اب بڑھاپے کی عمر ہو گئی ہے، اب پھر شادی کریں گے تو شادی کی ذمہ داری وہ ادا ہونے والی نہیں ہے۔ تو کہتے تھے کہ اخیر عمر میں کسی بیوہ عورت سے سنت ادا کرنے کی ارادے سے ہم انشاءاللہ جو ہے نکاح کر لیں گے۔ تو حضرت نے نہیں کہا۔ تو حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہہ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح نہیں کیا تھا۔ کچھ مجبوری رہی ہوگی ان کی اپنی، نکاح کرنا تو سنت ہے، تو نکاح نہیں کیا۔ ایک دن حدیث میں پڑھ رہے تھے کہ بھئی جن لوگوں نے نکاح نہیں کیا ہے، عذر کی بنیاد پہ نکاح نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں، وہ مومن مرد جو کسی عذر کی بنیاد پہ نکاح نہیں کر سکے وہاں، تو اللہ تعالیٰ جنت میں جنتی عورتوں سے، یعنی دنیا کی جو عورتیں ہوگی جنتی ہوگی، جنت میں جائے گی، ان کے ساتھ اللہ نکاح فرمائے گا۔ یہ حدیث انہوں نے پڑھا تو حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ میں نے تو میرے عذر کی وجہ سے نکاح نہیں کیا ہے، اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جنتی عورت سے نکاح فرمائیں گے۔ تو دل میں خواہش ہوئی کہ وہ کون عورت ہے جو جنت میں میری رفیق بننے والی ہے، اللہ میرے ساتھ نکاح فرمائیں گے۔ تو انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں انہوں نے اللہ سے سوال کیا، الہ العالمین اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ جنت میں میری رفیق کون عورت بننے والی ہے تو اچھا ہوتا، میں ملاقات کر لیتا۔ تو خواب میں ہی بتا دیا گیا کہ بصرہ میں ایک عورت ہے، میمونہ ولید نام ہے اس کا، وہ وہاں رہتی ہے، جنتی عورت ہے، کل قیامت کے دن حشر میں جنت میں میدان جنت کے اندر اللہ اس سے نکاح کرے گا۔
خواب دیکھا، اٹھے، اس کے بعد تہجد پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، فجر کے بعد انہوں نے سواری لیا اور بصرہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت عبداللہ ابن زید، جو پتہ بتایا گیا تھا خواب میں کہ میمونہ جو ہماری رفیق بننے والی ہے، چلے وہاں۔ اب وہ نکل کے جب گئے، پہنچے بصرہ، تو بڑے عالم تھے، لوگوں کے اندر شہرت تھی۔ بصرہ والوں کو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن زید آ رہے ہیں، تو بصرہ کے بڑے لوگوں نے آگے بڑھ کے استقبال کیا، حضرت سے ملاقات ہوئی، آئیے حضرت تشریف لائیے، بٹھایا، کھلایا، پلایا، پوچھا حضرت کوئی ضرورت تھی بتاتے ہم آ جاتے، آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ تو حضرت نے پوچھا بھائی بتاؤ یہاں میمونہ نام کی کوئی عورت ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ میمونہ وہ ایک پاگل عورت ہے، کوئی ہنستا ہے تو ہنستے کو دیکھ کر رونے لگتی ہے، وہ کوئی روتا ہے تو روتے ہوئے کو دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے، پاگل عورت ہے وہ ہمارے پیسے لے کر ہماری بکریوں کو جنگل میں جا کے چرا کے لاتی ہے، چند پیسے ملتے ہیں، زندگی اس کی گزرتی ہے، شادی بیاہ کچھ نہیں ہے، آپ اس سے ملنے کے آئے؟ فرمایا کہ ہاں میں اس سے ملنے آیا ہوں۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، اتنے بڑے عالم اتنی دور سے آئے ہیں وہ پاگل عورت سے ملنے کے لیے۔ تو حضرت نے کہا کہاں ملے گی بتاؤ؟ تو لوگوں نے کہا حضرت یہیں آپ تشریف رکھیں، شام کو عصر کے بعد جنگل سے وہ بکریاں چرانے گئی ہے، وہ چرا کے آئے گی تو یہیں ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت نے کہا بھئی شام تک کا کیا اعتبار، زندگی رہے نہ رہے، ابھی بتاؤ راستہ میں جاتا ہوں، جنگل میں ہی مل لیتا ہوں۔ لوگوں نے جب ضد کیا تو فرمایا کہ یہ راستہ جنگل کو جا رہا ہے اور جنگل بڑا خطرناک ہے، اتنی بات ذہن میں رکھیں آپ۔ حضرت نے کہا کوئی بات نہیں۔ حضرت جنگل کے اندر داخل ہو گئے اور جنگل میں گئے، دیکھا واقعی بڑے اژدہے، بڑے شیر، بڑے جانور، بڑے ہاتھی، بڑا خوفناک جنگل۔ لیکن حضرت یہ بھی اللہ والے تھے، بڑھتے رہے آگے گئے تو جنگل میں دیکھا حضرت نے وہ بکریاں چر رہی ہیں اور میمونہ ولید جو تھی مصلی بچھا کر اس نے نیت باندھ رکھا، نماز کے اندر لگی ہوئی ہے اور بکریاں چر رہی ہیں۔ اور جن لوگوں نے بکریاں چرایا ہوگا ان کو تجربہ ہوگا، یہ بکریاں بہت پریشان کرتی ہیں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، اصل میں تربیت دینا مقصود ہوتا ہے، وہ ایک جگہ نہیں رہتی ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، بھاگنے میں وہ بہت پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زید نے دیکھا میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہے اور بکریاں اس کی جو ہے بڑی چر رہی، کیسے؟ دیکھا کہ شیر ہے، کئی شیر جس نے گھیرا ڈال رکھا ہے اور اس نے بکریوں کو حفاظت سے ایک جگہ مجبور کیا ہے چرنے پر۔ وہ شیر جو بکریوں کو کھا جاتا ہے، بھائی شیر کی غذا ہے نا بکریاں، اور کہتے ہیں کہ گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے تو کیا کھائے گا؟ اب یہ شیر بکریوں سے دوستی کر لے تو اس کی غذا کہاں بنے گی؟ لیکن دیکھا کہ شیر نے گھیر رکھا ہے اور بکریاں چر رہی ہیں، کوئی بکری بھاگتی ہے تو شیر لاتا ہے اس کو ڈرا کے اس کو بہرحال مجمع کے اندر کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زید کھڑے رہے، دیکھتے رہے اور یہ میمونہ جو ہے نماز پڑھتی رہی۔ سلام پھیرا انہوں نے، سلام کے بعد حضرت عبداللہ ابن زید نے سلام کیا تو حضرت میمونہ نے کہا کہ عبداللہ تم یہاں کیسے ملنے کے لیے آ گئے؟ تم یہاں کیسے ملنے کے لیے آ گئے؟ حضرت عبداللہ پریشان ہو گئے، زندگی میں پہلی بار ملاقات ہوئی ہے، یہ تو میرا نام جانتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے پوچھا تم کو میرا نام کیسے معلوم ہے؟ کیا مجھے جانتی ہو؟ سوچا شاید مشہور ہے، جانتی ہوگی۔ کہا نہیں، جس نے تم کو خواب میں میرے بارے میں بتایا، میرا پتہ بتایا ہے، اسی نے مجھ کو تیرا نام بھی بتایا ہے۔ اور پھر میمونہ نے کہا کہ بھئی تم یہاں کہاں ملنے آ گئے؟ اللہ نے تو جنت میں ملنے کی بات کہی ہے نا۔ کہا نہیں، میں صرف زیارت کرنا چاہتا تھا۔ پھر اس کے بعد پوچھا عبداللہ ابن زید نے میمونہ سے کہ بھئی سمجھ میں بات نہیں آئی کہ یہ تمہاری بکریوں کی حفاظت شیر کر رہا ہے نا، جبکہ شیر کی غذا ہے وہ، کیسے بکریوں کی حفاظت؟ حضرت میمونہ نے جملہ کہا، فرمایا جب سے میں نے اللہ سے صلح کر لیا ہے، ان شیروں نے بکریوں سے صلح کر لیا ہے۔ ہم نے اللہ سے صلح کر لیا ہے۔ آج ہم نے اللہ سے صلح نہیں کیا ہوا ہے، آج اللہ سے ہم نے جنگ کیا ہوا ہے۔ سود لینا اللہ سے جنگ ہے، قرآن و حدیث میں ہے۔ کوئی سودی کاروبار کرتا ہے، سود لیتا ہے، سود کھاتا ہے، براہ راست اللہ سے جنگ ہے۔ آج ہم نے اللہ سے جنگ کر رکھا ہے، گناہ گار بن کے، گناہ کر کے قدم قدم پر اللہ کو ناراض کر رکھا ہے۔ حضرت میمونہ نے کہا کہ جب سے ہم نے اللہ سے صلح کر لیا ہے، شیروں نے بکریوں سے صلح کر لیا ہے۔ تو آج اگر ہمارا معاملہ یہ ہوتا کہ ہم اللہ اس کے رسول سے صلح کر لیتے، اللہ اس کے رسول کی مان لیتے، تو کائنات کی ہر چیز ہمارا مان لیتے۔ وقت ہو گیا ہے جی، تو اگلی بات پھر انشاءاللہ ہم آئندہ شروع کریں گے۔
کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد